السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے جو نبوت کا باب پڑھا ہے اس کے بعد ایک یا دو ابواب چھوڑ کر آپ دیکھیں گے آپ کے پاس جو نصاب ہے اس میں اخلاقیات جو ہے اس کے عنوان سے ایک باب قائم کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑا اور پہلو ہے اسلامی تعلیمات کا، انسانی زندگی کا، کہ اسلام جو ہے وہ کس قسم کی اخلاقیات جو ہے وہ اپنے ماننے والوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو سورہ حجرات جو ہے وہ قرآن کریم کی بڑی معروف سورت اخلاقی تعلیمات کے حوالے سے اس میں سے چند آیات جو ہیں وہ لی گئی ہیں تاکہ اسلامی جو ہدایات اور اسباق ہیں اخلاقیات کے ذمن میں ان میں سے چند ایک کو سیکھا جا سکے۔ تو آپ دیکھیے آپ کے سامنے وہ آیات بینات انشاءاللہ آ جائیں گی۔ اس نصاب کو اگر آپ کھولیں گے، پہلی آیت اس میں ملے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے ایمان کا اظہار اور اعلان جو ہے وہ اپنی زبان سے کیا ہے کہ ہم مسلم ہیں، ہم مومن ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خطاب اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گفتگو اور کلام ان کی طرف متوجہ ہوا چاہتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کہتے ہیں گناہ گار کو، کوئی گناہ گار آدمی تمہارے پاس آئے کسی خبر کے ساتھ، ایک تو یہ ترجمہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کسی خبر کے ساتھ آئے۔ دوسرا ترجمہ اس کا یہ بھی درست ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لائے، جاء بھی تو اس سے لانا جو ہے یہ بھی مراد ہوتا ہے عربی اصول کے تحت۔ تو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس خبر کو فوراً پھیلا دینا ہے، اور اس خبر کے پھیلانے کے نتیجے میں تمہارے جو دنیاوی اور معاشی اور معاشرتی اور سماجی مفادات ہیں ان کو حاصل کر لینا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کو خبر لائے، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لو۔ اب مجھے بتلائیے یہ کتنی بنیادی تعلیمات ہیں بالخصوص موجودہ دور کے حوالے سے، کہ جب خبر اور خبروں کا شور ہے، میس میڈیا جو ہے، سوشل ہو، مین سٹریم میڈیا ہو، پرنٹ ہو، الیکٹرانک ہو، اور اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ خبروں کی بھرمار ہے، اور تصدیق کے جو مسلمہ قواعد اور ضوابط ہیں ان کا کتنا خیال رکھا جا رہا ہے، اور ان کا خیال نہ رکھنے کے نتیجے میں مجھے بتلائیے کہ پھر انسان جو ان کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کے ذہنوں میں کیسی کیسی اشیاء جو ہیں وہ منتقل ہوتی ہیں، اور پھر وہ لوگ جب خبر ان تک پہنچتی ہے تو وہ بھی بغیر تصدیق کے قبول کیے جا رہے ہیں۔ تو پورے انسانی معاشرہ جو ہے وہ مغالطوں اور جھوٹی خبروں اور بے بنیاد باتوں جو ہے ان کو تسلیم کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے اس ایک بنیادی تعلیم کو بھلانے کے نتیجے میں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ خبروں کے حوالے سے قرآن کریم کی یہ اہم ترین آیت ہے۔ اس کو اگر اس کے اندر جو موجود ہدایات ہیں ان کا خیال کر لیا جائے تو انسانی اور اسلامی معاشرہ جو ہے وہ بہت سی خرابیوں سے، اور بہت سے انسان جو ہیں ان کی عزتیں پامال ہو جاتی ہیں، بہت سے لوگوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ یعنی تصدیق کے بغیر بات آگے پھیلا دینا، مجھے بتلائیے اس سے نقصان نہیں ہوتا؟ لوگوں کے گھر ٹوٹتے ہیں، لوگوں کی عزتیں پامال ہوتی ہیں، لوگ جو ہیں وہ غلط بات کے اوپر مقدمہ قائم کر کے اگلا جو ہے وہ قدم اٹھا لیتے ہیں۔ بہت سی خرابیاں مختصر وقت نہیں ہے پیدا ہوتی ہیں اگر اس بات کا خیال نہ رکھا جائے۔ تو فرمایا، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کو خبر لائے تو فتبینوا، اس کی تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ کہیں تم پہنچو کسی قوم کو جہالت کی وجہ سے، یعنی جہالت کی وجہ سے تم کسی قوم پر پیش قدمی کرو، اٹیک کر دو، حملہ کر دو، اور جس خبر کی بنیاد پر تم پیش قدمی کر رہے ہو وہ خبر ہو جھوٹی، تم نے اس کی تصدیق نہ کی ہو۔ تو اسی لیے فرمایا فتبینوا، تو تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما، کہ مبادا تم پہنچو کسی قوم کو، یا کہیں تم پہنچو کسی قوم کو بجہالت، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، جس خبر کی بنیاد پر تم حملہ کر رہے ہو یا اقدام اٹھا رہے ہو وہ خبر تو جھوٹی تھی۔ پھر کیا ہو؟ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم ہو جاؤ اس پر جو تم نے کیا، یعنی جو تم نے اقدام اٹھایا اس پر تم کیا ہو جاؤ؟ نادمین، ندامت کرنے والے۔
ایک تو تمہیں اس دنیا میں ندامت اٹھانی پڑے ہو میں نے تو اس خبر کی بنیاد پر یہ اقدام اس بندے کے خلاف اٹھایا تھا یا اس قوم اور گروہ کے خلاف اٹھایا تھا، تو وہ خبر بعد میں معلوم ہوا جھوٹی ہے، جو سارا تعلق خراب ہوا، نقصان ہوا، اور پتہ نہیں کہ نقصان کئی قسموں کا ہو گیا، تو معلوم بعد میں ہوا کہ وہ خبر جھوٹی تھی، جہالت کی بنیاد پر میں نے اقدام اٹھایا تھا، تو اب ندامت جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ تم نے کسی فرد کے خلاف جہالت کی بنیاد پر قدم اٹھایا، تو دنیا میں ندامت تو ہے ہی، آخرت کی ندامت جو ہے اس کو کون بھولے، اس میں بھی ندامت کا جو ہے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے پہلے یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب بھی کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو اس سے پہلے کہ تم کسی قوم کو پہنچو جہالت کی وجہ سے، پھر تم ہو جاؤ اس پر جو تم نے کیا ندامت کرنے والے۔ اگلی آیت کریمہ میں کیا ارشاد ہے دیکھیے ذرا، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور اس بات کو جان لو، خوب جان لو، اچھی طرح جان لو، کس بات کو، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ بے شک تم میں اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جس نبی سے تم کلام کرتے ہو اور اپنے درمیان دیکھتے ہو، روزمرہ کے امور کو سرانجام دہی نبی فرما رہے ہیں، تو ان کی جو حیثیت اور ان کا سٹیٹس اور ان کا جو منصب عالی ہے اس کا لحاظ رکھو، اس کو بھولنا نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جو تم میں ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر یہ تمہاری بات مانیں گے، اطاعت کریں گے، اگر یہ رسول تمہاری بات مان لیں گے، تمہاری اطاعت کریں گے، فی کثیر من الامر، بہت سارے امور میں، بہت سارے معاملات میں اگر یہ رسول تمہاری بات مانیں گے، لعنتم، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ بہت سی روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، حضرات صحابہ کی بعض اوقات خواہش ہوتی تھی اکثر و بیشتر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گزارش کرنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمنا یہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پورا فرمائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب کو ذہن میں جو ہے اگر رکھا ہوتا تو یہ خواہش اتنی شدید نہ ہوتی جس کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی ہے کہ اگر رسول تمہاری بات مان لیں گے تو تم مشقت میں پڑو، مطلب کیا کہ وہ قانون اور ضابطہ بن جائے گا۔ اب نبی کا جو ہے بتلانا وہ تو پھر سب کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ مثلا بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ حج جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کیا ہے، تو ایک صحابی رسول جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں ہر سال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، پھر وہ بار بار پوچھ یا رسول اللہ ہر سال فرض کیا، کیونکہ حج تو کا مہینہ تو آ جاتا ہے ہر سال بعد۔ بار بار اصرار کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر ناراضگی سے فرمایا کہ اگر میں کہہ دوں تمہارے کہنے پر ہاں ہر سال، تو یہ ہر سال فرض ہو جائے گا، بعد میں کتنی امت کو مشقت اور تکلیف اٹھانا پڑے گی۔ تو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تم امید و توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری ہر بات مانیں، تو جان لو یہ اللہ کے رسول ہیں، اگر یہ تمہاری ہر بات مان لیں گے تو لعنتم، تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اب صحابہ کرام کو یہ سمجھانے کے بعد صحابہ کرام کے حوالے سے خود قرآن نے کیا کہا، فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محبوب بنا دیا ہے تمہاری طرف ایمان کو، یعنی ایمان تمہیں بہت پیارا ہے، یہ اللہ فرما رہے ہیں صحابہ کے حوالے سے۔ تو کتنی بڑی گارنٹی اور ضمانت اور سند جو ہے وہ صحابہ کے ایمان کو خود قرآن عطا کر رہا ہے، خود اللہ فرما رہے ہیں کیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حبَّبَ، محبوب بنا دیا ہے، الیکم، تمہاری طرف، الایمان، ایمان کو، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اگلا سرٹیفکیٹ صحابہ کو کیا مل رہا ہے اللہ کی طرف سے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو مزین فرما دیا ہے، یعنی خوبصورت بنا دیا ہے، سجا دیا ہے، پھبا دیا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، بھلا لگ رہا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے یہ ایمان تمہارے دلوں میں، یہ اللہ فرما رہے ہیں